ٹھیک ہے. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. جماعت ششم کیمبرج کی ہماری آج پہلی کلاس ہے جس میں ہم نظم ہم کے بارے میں پڑھیں گے. ہم کے بارے میں آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے, اس کی خوبیاں, اس کی بڑائی اور اس کی جتنی بھی تعریفیں ہم بیان کر سکتے ہیں ہم میں کی جاتی ہیں. تو اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہے اس کائنات میں, یقیناً اس کا جو اہم ترین ایک وصف ہے وہ ہے خوبصورتی, خوشنمائی اور کاملیت. کاملیت کہتے ہیں کسی چیز کے مکمل ہونے کو, جس کے مکمل ہونے یا کسی بھی طرح سے ہر غلطی سے پاک ہونے میں کوئی شک نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے, آپ دیکھیں آسمان کی مثال لے لیں, آسمان میں ہمیں ڈھونڈنے سے کوئی نقص نظر نہیں آتا. زمین کی مثال لے لیں, پہاڑ, دریا, چاند, ستارے, سورج, مطلب ہر چیز آپ دیکھیں اس میں ایک باقاعدہ نظام کے تحت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس میں کہیں ہمیں کوئی نقص نظر نہیں آتا. اس کا مطلب ہے جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس میں خوشنمائی کے ساتھ ساتھ کاملیت یعنی مکمل ہونا بھی طے شدہ بات ہے. جس قدر بھی اشیاء اللہ نے بنائی ہیں, چاہے بڑی سے بڑی چیز ہو, پہاڑ لے لیں آپ, یا چھوٹی سے چھوٹی ایک چونٹی یا مکھی لے لیں, ان کا بھی ایک مکمل بھرپور مربوط نظام کے تحت وہ چل رہی ہوتی ہیں. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیں بالکل صاف نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے, کوئی چیز ایک دوسرے سے مماثلت نہیں رکھتی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پہ مکھی کا جو نظام زندگی ہے وہ چونٹی کے نظام جیسا ہے, بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کی ادا نرالی ہے, یعنی ہر چیز اپنی ایک الگ اور جداگانہ حیثیت رکھتی ہے اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی ہمیں صاف نظر آتی ہے. جو لوگ اس چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں آخرکار کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو یہ نظام چلا رہی ہے, وہ یقیناً کون ہے؟ اللہ رب العزت. آپ رات کو دیکھیں, تاروں بھری رات ہمیں کتنی خوبصورت لگتی ہے. آسمان پہ تارے چمک رہے ہوتے ہیں, بے شمار ستارے ہوتے ہیں, ہم دیکھ دیکھ کے ان کو ہمیں آنکھوں کو تراوٹ ملتی ہے. اس کے علاوہ جو ان کے کام ہیں وہ الگ ہیں. بہت سے لوگ ستاروں سے موسموں کا حال پتہ کرتے ہیں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں. دن کو آپ دیکھیں, ایک رونق ہوتی ہے, ایک روشنی, ایک چمک ہوتی ہے. دن کا وقت ہمیں خود بخود آمادہ کرتا ہے کہ ہم جو اپنی زندگی کی ضروریات ہیں اس پہ جائیں اور اپنی زندگی کا ایک بھرپور دن شروع کریں کام کاج کے حوالے سے. رات ہوتے ہی ہمیں ذہن میں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطرت میں شامل ہے کہ رات ہوتے ہی ہر زیرو آرام کرنا چاہتا ہے, کیونکہ رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہیں اور اس کی حکمت ہے. جاڑا, گرمی, بہار, برسات, ہر رت میں نیا سما, نئی بات. آپ دیکھیں جاڑا مطلب سخت جو سردی کے دن ہوتے ہیں, گرمی ہے, برسات ہے, بہار, ہر موسم ہمارے لیے ایک نمایاں اہمیت رکھتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر دنیا میں سردی نہ ہو یا گرمی نہ ہو تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ہر موسم کی اپنی اہمیت ہے. سردی کے موسم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نعمتیں نصیب ہوتی ہیں. گرمی کے موسم میں آپ کو پتہ ہے الگ نعمتیں ہیں, جیسے کہ گرمی کے موسم میں فصلیں پکتی ہیں, پھل پھول پکتے ہیں. اگر گرمی نہ پڑے تو ہمیں غلہ کیسے ملے گا, ٹھیک ہے, پھل کیسے پکیں گے. تو ہر موسم کی اپنی ایک جداگانہ حیثیت ہے. مٹی سے خدا نے باغ اگائے, باغوں سے اسی نے پھل لگائے. آپ کو پتہ ہے مٹی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی مٹی سے ہی تخلیق کیا اور اسی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی زرخیزی بھی عطا کری ہے کہ اسی سے باغ کے باغ اگ جاتے ہیں. چھوٹا سا بیج ہم ڈالتے ہیں مٹی میں اور وہ کچھ عرصے میں ایک تناور درخت بن جاتا ہے. یقیناً یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ اس طرح سے پودوں کو اگاتا ہے, باغ بناتا ہے اور ان باغوں میں پھل لگاتا ہے جس سے کہ ہمیں نعمتیں میسر آتی ہیں. آپ دریا کو دیکھیں, نالا, ندی, نالے, کس قدر پرشور طریقے سے یہ ندی نالے بہ رہے ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر دیکھنے میں پانی اتنا طاقتور نہیں لگتا, لیکن یہی پانی جب طاقت سے بہتا ہے تو پتھروں تک کو کاٹ ڈالتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے. سبزے ہرا بھرا ہے میدان, اونچے اونچے درخت ذیشان. آپ دیکھیں بہت بہت خوبصورت ہمارے ملک کے مناظر, ہماری دنیا کے مناظر ہیں کہ سبزے سے بھرے بھرے میدان ہمیں نظر آتے ہیں. درخت کھڑے ہیں اونچے اونچے جو دور سے ہی اپنی شان و شوکت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب کس کی تخلیق ہے؟ یہ سب ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. ہر چیز ہے ٹھیک ٹھیک لاریب. لاریب کے مطلب ہوتے ہیں بے شک, جس بات میں کوئی شک شبہ نہ ہو اس کو لاریب کہتے ہیں. اس کے تمام کام بے عیب, یعنی اس بات میں ہمیں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام کام بالکل بے عیب ہیں, اس میں کوئی خرابی, کسی قسم کا نقص
کچھ بھی نہیں ہے. ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر. یقیناً جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ نادر و نایاب ہے، وہ اس کے سوا کوئی دوسرا تخلیق کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے، ہر کام پہ قادر ہے، ہر طرح کی طاقت اختیارات صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. الفاظ معنی پہ آئیے بیٹا. الفاظ معنی میں نے آپ کو اس میں لکھ کے دیے ہیں. قوی، قوی معنی ہوتا ہے طاقتور، بہت زیادہ طاقت رکھنے والے کو قوی کہا جاتا ہے. نادر معنی نایاب، ایسی چیز جو کہ آسانی سے نہ ملے، بہت مشکلوں سے اس کا حصول ممکن ہو سکے. ذی شان معنی شان والا، شان و شوکت والا. لاریب بے شک. رت کہتے ہیں موسم کو. قادر معنی توانا، طاقت رکھنے والا، توانا. خوشنمائی معنی خوبصورتی. سوال جواب کی طرف آتے ہیں. جواب نمبر 1 آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 6 پر سوال جواب دیے گئے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، ہم میں اللہ تعالیٰ کی جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کو پیراگراف کی شکل میں ترتیب دیجیے. میں نے آپ کو ایک سوال اس میں کر کے دیا ہے، باقی سوالات آپ انشاءاللہ خود کیجیے گا. سوال نمبر 1 میں ہے اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ان کا ذکر پیراگراف میں کریں. اس ہم میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، مثلا دن رات، چاند ستارے، تمام موسم، مٹی، باغ، پھول پھل، درخت وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے تمام کام بے عیب ہیں اور اس کی بنائی ہر چیز میں خوبصورتی نمایاں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس میں قدرت نمایاں ہے، کہیں کوئی خامی ہمیں نظر نہیں آتی ہے. اور دن رات، چاند ستارے، موسم، مٹی، باغ، پھل پھول، درخت، دریا، پہاڑ، میدان، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3 آپ خود سے بھی کر سکتے ہیں. آخری شعر میں اللہ کی 2 صفات کا ذکر آیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی 5 صفات لکھ کر ان کے معنی کی تحریر کیجیے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، جن میں سے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہم سب کو پتہ ہوتے ہیں، ہم نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں. آپ ان میں سے کوئی 5 صفاتی نام تحریر کیجیے گا اور ان کے آگے کالم بنا کے ان کا معنی بھی تحریر کر دیجیے گا. یہ آپ کا سوال نمبر 2 کا جواب ہوگا. سوال نمبر 3 آپ کا ہے، ہم میں موجود ہم آواز الفاظ کی فہرست مرتب کیجیے. یہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا. ہم آواز الفاظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ایک جیسی آواز والے الفاظ کو ہم آواز الفاظ کہا جاتا ہے. تو آپ نظم ہم سے ان کی ایک فہرست مرتب کر لیجیے گا. اب ہم آتے ہیں تشریح پہ. آپ جانتے ہیں جب ہم نظم پڑھتے ہیں تو اس کی تشریح کرتے ہیں. تشریح سے مراد ہے وضاحت، شعر کی وضاحت. ٹھیک ہے. میں نے اس میں آپ کو شعر نمبر 1 کی وضاحت یعنی حوالہ اور تشریح بیان کر دی ہے. ٹھیک ہے. ہم پہ موجود کوئی بھی آپ کے جو اشعار موجود ہیں ان میں سے کوئی 3 اشعار آپ ایسا منتخب کر لیجیے گا اور ان کی تشریح بھی کیجیے گا. ایک میں نے نمونے کے طور پہ آپ کو کر کے بتا دی ہے. جو چیز خدا نے بنائی اس میں ظاہر ہے خوشنمائی. درجہ بالا شعر نظم ہم سے لیا گیا ہے. اس کے شاعر جناب محمد اسماعیل میرٹھی ہیں. اس شعر میں شاعر اللہ کی قدرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز میں خوبصورتی اور خوشنمائی نمایاں ہے اور اس کی تخلیق کردہ کائنات میں کاملیت اہم ترین وصف ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کوئی سے بھی 3 شعر آپ کتاب میں سے اپنی مرضی سے سلیکٹ کیجیے گا اور اس کی بھی اسی طریقے سے حوالہ تو یہی رہے گا، تشریح اپنے حوالے سے لکھیے گا. میں نے آپ کو سکھائی ہے، انشاءاللہ آپ ضرور کر لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 5 میں دیکھیں آپ صفحہ نمبر 6 کے سامنے دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیے. حکمت، خوشنمائی، نرالی، بے عیب اور قادر، ان کے جملے بنا لیجیے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ہم اگلا کام جو قواعد سے متعلق ہے وہ ہم اپنی اگلی کلاس میں کریں گے. شکریہ. کر رہی ہوں میں تو، یہ تو چھوٹا سا ہے نا، ہو جاتا ہے جب چیپٹر. مطلب جیسے کتنی سلائڈز ایک PPT میں رکھتی ہیں آپ؟ میں نے تو 4 رکھی ہیں، زیادہ نہیں رکھی ہیں. دیکھو